بستر پر لیٹنے کے بعد آپ کے خیالات آہستگی سے گم ہوتے محسوس ہوتے ہیں اور بیداری سے اونگتے ہوئے نیند کی جانب سفر شروع ہو جاتا ہے، مگر پھر اچانک جسم کے کسی حصے میں جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے اور آپ ڈرامائی انداز میں بیدار ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ کچھ سنا سنا لگ رہا ہے؟ در حقیقت یہ سنا سنا نہیں، بلکہ ایسا تجربہ ہے جو ہر 10 میں سے 7 افراد کو ہوتا ہے۔ طبی زبان میں اسے ہپنک جرک کہتے ہیں۔ گہری نیند میں جانے سے پہلے پٹھوں کا غیر ارادی طور پہ کھچنا ہپنک جرکس کا باعث بنتا ہے۔ اس جھٹکے کو ہپنک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہپنک گارگک سٹیٹ میں آتے ہیں، جو سونے سے پہلے خماری جیسی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی کبھار یہ جھٹکے لگتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا ہونا بالکل نارمل بات ہے۔ اندازہ ہے کہ 60 سے 70% لوگوں کو زندگی میں ایک بار ایسے جھٹکے ضرور لگتے ہیں، جبکہ 10% لوگوں کو ہر روز ان جھٹکوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم جانتے تو ہیں کہ ہپنک جرکس کیا ہیں، لیکن یہ جھٹکے ہوتے کیوں ہیں اس کا مکمل جواب ابھی معلوم نہیں، لیکن کچھ ممکنہ وجوہات کا تعین ضرور کیا گیا ہے۔ ایک خیال ہے کہ دماغ میں غلطی سے جاری ہونے والے اعصابی سگنل ان کی وجہ ہیں۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہمارا اعصابی نظام سکون کی طرف جاتا ہے، نتیجے میں مسلز بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سانسیں سست ہو جاتی ہیں۔ اعصاب مکمل طور پہ سکون میں جانے سے پہلے مسلز کو حرکت کرنے کے فالس سگنل دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ فطرت کی طرف سے حفاظت کا ایک نظام ہے۔ خواب دیکھتے ہوئے ہم حرکت نہ کر سکیں، اس لیے دماغ ہمارے جسم کو عارضی طور پہ مفلوج کر دیتا ہے۔ اسے نیند کا تشنج کہتے ہیں۔ کبھی اس کیفیت کو دماغ خود ہی بیماری سمجھ بیٹھتا ہے اور چیک کے لیے مسلز کو حرکت کا سگنل دے دیتا ہے۔ البتہ زیادہ دلچسپ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جھٹکے ایوولوشن کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہیں۔ اس کے مطابق یہ انسانی اجداد کے بنیادی ریفلیکسز ہیں جو انہیں درختوں پہ سونے کے دوران گرنے سے بچاتے تھے۔ ماڈرن انسان اب درخت پہ نہیں سوتا، لیکن پھر بھی ہمارا دماغ اعصاب کے ریلیکس ہونے کو درخت سے گرنا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس تھیوری سے ہپنک جرکس کے دوران بلندی سے گرنے کے احساس کی بھی وضاحت ممکن ہے۔ ہپنک جرکس معمول کی بات ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتے ہیں، مثلا سلیپ ایپنیا یا پارکنسن ڈیزیز وغیرہ۔ کسی وقت یہ جھٹکے دماغ کی اندرونی وجوہات سے زیادہ بیرونی وجوہات مثلا تیز روشنی یا شور شرابے سے بھی ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ، غصہ، نیند کی کمی اور چائے کافی کا زیادہ استعمال بھی ہپنک جرکس کی شدت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت تھکا دینے والے کام بھی جھٹکوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جن کے سونے جاگنے کی کوئی ایک ترتیب نہیں، وہ بھی ان جھٹکوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان جھٹکوں کے ساتھ ہیلوسینیشنز اور شور بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہپنک جرکس کی کیفیت مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سونے سے پہلے صرف ایک آدھ جھٹکا آتا ہے، جبکہ کچھ لوگ ان کی شدت کے باعث مکمل بیدار ہو کر تمام رات کے لیے پرسکون نیند سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جھٹکوں کی وجہ سے صحت کے مسائل، اینگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ان جھٹکوں کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے الکوہل یا کیفین والے مشروبات سے پرہیز کریں۔ شام کے اوقات میں سخت ورزش یا مشقت ہرگز نہ کریں۔ کھانے میں کیلشیم اور میگنیشیم والی غذا کا مناسب استعمال یقینی بنائیں۔